تراویح انہی امور سے. تراویح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں عزیزو؟ یاد رکھو، تراویح سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں نوافل پڑھنا. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. نماز جتنا زیادہ پڑھے ماہ رمضان میں اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے حسن العیاری کی ایک ویڈیو جو تراویح کے بارے میں بولتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم آپ کو بعد میں عبدالواحد قریشی صاحب بھی دکھائیں گے. تو حسن العیاری کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے یہ فرض نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اور اس کو بجماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک بدعت ہے. بدعت جو ہے نعوذ باللہ. وہ تو آپ ویڈیو دیکھیں، اس نے تراویح کے بارے میں بہت بہت سی اس طرح باتیں کی ہیں. معزز ناظرین، یا حیدر مدد، رمضان آپ سب کو مبارک. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم اور آپ سے اس ماہ میں راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے دین اور مذہب اور مکتب کی نصرت کریں. شروع کرتے ہیں عزیزو اللہ کے نام سے، اور بیان کرتے ہیں کچھ بدعات جماعت عمریہ کے، جو ان کو ورثے میں ملی ہے ان کے خلیفہ عمر سے. اور ان باتوں کا بیان کرنا سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بہت ہی محترم اور بہت ہی عزیز بھائی اور بہنیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ابو بکر عمر کے پیروکار ہیں، ان کی دل آزاری کریں. یہ ہرگز ہدف نہیں، اور نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیداری پیش کیا جائے کہ شیعہ تراویح اگر نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے، اور شیعوں کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ تراویح بدعت ہے تو وہ کیوں، دلیل کیا ہے. اور شیعہ اپنے بھائی اور اپنے بہنوں کو اگر دعوت دیتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کہ صحابہ کے مکتب کو چھوڑ کر اہل بیت علیہم السلام کی مذہب کی اتباع کرو، تو اس لیے کہ صحابہ نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں. جب یہ ہدف سمجھ میں آیا تو عزیزوں، تو یاد رکھو کہ تراویح بدعات میں سے ہے. بدعت یعنی وہ چیز جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اور بعد میں لوگوں نے دین میں اس کو اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے، دین خالص وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اوصیاء اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے. جو باتیں ان کی جانب سے نہیں ہیں وہ دین نہیں ہے. تراویح انہی امور سے. تراویح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں عزیزو؟ یاد رکھو، تراویح سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں نوافل پڑھنا. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. نماز جتنا زیادہ پڑھے ماہ رمضان میں اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. نوافل سنت نمازیں جتنی زیادہ آپ پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن بغیر واجب نماز کے، بغیر رواتب نماز کے، بغیر 5 وقت جو نماز ہیں جو واجب ہیں ان کے علاوہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اور بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے، اور یہ ایسی ضلالت ہے کہ انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے، انسان جہنمی بن جاتا ہے. تو آج دیکھو عزیزو، ایک تراویح کے بارے میں بحث کا یہ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل بتائیں کہ تراویح بدعت کیوں ہے. تو اس کے دلائل بہت سارے ہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان دلائل سے پہلے میرے معزز ناظرین، اس بات کا بیان، کچھ باتوں کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. بہت کہ مثلا بدعت کیا ہے؟ بدعتی جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، بالخصوص وہ شخص جو بدعت کا ابتدا کرنے والا ہے. تو ان باتوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان سب باتوں سے پہلے ایک بحث جو میں آج مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھو متواتر احادیث میں فریقین نے روایت کی ہے، بالخصوص مخالفین نے کثرت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد ان کے صحابہ میں سے گروہ در گروہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیے، بات شاکنگ ہے، تعجب والی بات ہے، آپ کو اس سے شاک ہوتا ہوگا، بہت ہوتا ہوگا، مبہوت بنتے ہوں گے آپ. لیکن آپ سنیے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت مخالفین نے روایت کی ہے
کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد ان کے صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہو جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ارتداد جو ہے شرک کی ارتداد نہیں ہے، شرک کی ارتداد نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ صحابہ جا کے بت پرست بن جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کیا، ٹھیک ہے، کہ شرک کی بات نہیں، بس پر کس طرح کا ارتداد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعات داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا، صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہوں گے۔ ارتداد شرک کے ارتداد نہیں ہے۔ کس چیز کی ارتداد ہے؟ ہاں، ایک ارتداد ہے دین میں بدعتیں داخل کرنے کی ارتداد، اور یہ خود واضح دلیل ہے کہ صاحب بدعت جو ہے کفر ہوتا ہے۔ دوسرا ارتداد کی صورت یہ ہے کہ صحابہ دنیا طلب ہو جائیں گے، دنیا میں کی طلب میں مرتد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، عجیب ہے، عجیب، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، یہ اس بات کو اچھی طرح سے سن لو۔ تو یہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اب جماعت عمریہ اس کے صفائی میں، اس کی توجیہ میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کی توجیہ میں یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے ان کے پاس رد ہیں۔ ایک کہتے ہیں ان احادیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، ان حدیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، ختم بات۔ یہ دوسرے لوگ ہیں، جو لوگ مثلا مسلمہ کذاب کے ماننے والے بن گئے، وہ مرتد ہو گئے، بس ختم بات، دین سے پھر گئے، ٹھیک ہے نا۔ یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جو دین مرتد ہوتے ہیں، جیسے روافظ مثلا کافر ہو گئے۔ یہ ایک طرح کہ یہ صحابہ مراد نہیں۔ صحابہ تو صحابہ کی کیا بات ہے، صحابہ تو سب جنتی ہیں، صحابہ سے تو سب اللہ راضی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک صفائی، ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب ان کا یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ سے مراد صحابہ ہے، لیکن اس سے مراد ارتداد نہیں ہے کہ دین سے وہ پڑ گئے، جہنمی بن گئے، نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ صحابہ سے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، بعض مثلا ایک دوسرے کے واجب حق کو کبھی کبھار ضائع ہو گیا، بھائی ہوتا ہے، انسان ہے بھائی، اس طرح ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، تو ٹھیک ہے نا۔ دوبارہ سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث کہ میرے بعد میرے صحابہ گروہ اندر گروہ مرتد ہو جائیں گے، بدعات میں سے ہیں، اور یہ شرک کی ارتداد نہیں ہے۔ یہ ارتداد کس کی ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنے کی اور دنیا طلبی کی ارتداد۔ اللہ۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا حسن العیاری نے جو تراویح کے بارے میں بیان دی ہے، تو ہم آپ کو دکھائیں گے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو تراویح کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ تراویح تو نفل عبادت ہے، پڑھو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے، تراویح تو نفل حالانکہ عبادت ایسی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ صرف نفل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ صرف نفل ہوتی تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اس کا حکم فرماتے اور اس کو ادا فرماتے؟ اچھا، یہاں پر بھی میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کرتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنوں میں حضور نے پڑھی بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پورا مہینہ پڑھی ہے، پڑھائی 3 دن ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے پڑھانے اور پڑھنے کے فرق کا کیا مطلب؟ یعنی 3 دن جماعت کرائی ہے، باقی دن سب نے اکیلے پڑھی ہے، آپ علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے بھی، اور پورا مہینہ ایسا چلا۔ آپ سوچیں گے کیا مطلب ہے اس کا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ جب 3 دن آپ علیہ السلام نے 3 راتیں پڑھا لی نا، تو چوتھی رات صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے اور ہمیں باجماعت پڑھائیں گے، پر آپ علیہ السلام نہیں آئے۔ وہ نماز میں آئے صبح میں، کتنے وقت تک انتظار کرتے رہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کو صبح کی نماز کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ گویا یہ کوئی بیمار پرسی کی نیت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، آپ علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی پتہ تھا کہ تم آئے ہوئے ہو، یعنی آوازیں میرے تک آ رہی تھی، کہ آپ کو معلوم تھا کہ صحت ہی سلامت ہے، کہ پھر آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اب بھی میں نے چوتھے دن بھی جماعت کرا کے آپ کو پڑھا لیا نا، تو کہیں اللہ وہی بھیجیں اور وہی نازل ہو جائے اور آپ پر یہ عبادت فرض ہو جائے۔ تو
تو میں اسی لیے نہیں آیا، بس گھروں میں پڑھو۔ اب لوگ اس حدیث کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی۔ جی نہیں، حضور نے پورا مہینہ پڑھی، 3 دن صرف پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو۔ اچھا، اب اگلا جملہ، اب بھی گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، اب بھی ہم گھر پڑھیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ اب ہم اپنی پڑھیں اپنی گھر میں۔ ایک تو ہے نا گھر میں کوئی حافظ منزل مضبوط کرنے کے لیے پڑھتا ہے، وہ اور ہے، اس کو مسجد نہیں ملی وہ پڑھا سکتا ہے گھر میں، اس نے منزل پڑھانی ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر میں اکیلا پڑھتا رہے کہ حضور علیہ السلام کی اجازت ہے، اس بارے میں تفصیل سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے، وہ دور دونوں بڑے ایمرجنسی میں گزرے ہیں، 2 سال۔ حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے، جب حضرت عمر کا دور آیا نا تو ترتیب وہی چل رہی تھی کہ گھروں میں پڑھو۔ حضرت عمر کا پہلا سال ایسے ہی گزرا، رمضان والا، جو خلافت کا دوسرا سال ہے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت ہے۔ دوسرے سال حضرت عمر نے صحابہ اور اہل بیت سے مشورہ کر کے تیاری کر لی تھی۔ رمضان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ بات نافذ کی کہ جو آپ گھر میں پڑھتے ہو وہ مسجد میں پڑھیں گے۔ سب کو حکم ہو گیا، اب سب نے امیر المومنین کی بات مانی اور آ گئے۔ اب سوال اٹھتا تھا کہ یہ حکم امیر المومنین کا ہے یا رسول پاک علیہ السلام کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضور نے تو ہمیں گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے اور آپ ہمیں مسجد کا پابند فرما رہے ہیں، یہ سرکاری حکم ہے یا شرعی حکم ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرعی حکم ہے۔ کہا شرعی حکم ہے تو حضور نے گھروں میں پڑھنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ یہ تو کوئی انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے، سرکاری مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہا جی نہیں۔ تو یہاں اجلہ صحابہ کرام کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ حضور نے اجازت دی تھی، آپ کیوں مسجد کا پابند فرماتے ہیں؟ آپ بھی وہی اجازت قائم رکھیں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں انفرادی طور پہ پڑھ لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب حضور پاک اجازت دے رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل تھا اس اجازت لینے والوں میں۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں بلا رہا ہوں آپ کو، بطور شرعی حکم بلا رہا ہوں، وجہ شریعت کا جز سمجھ کے بلا رہا ہوں۔ کہا جی آپ فرمائیں۔ تو کہا جب حضور پاک نے اجازت دی تھی تو حضور پاک علیہ السلام نے پوری حدیث جو بیان فرمائی تھی ذرا وہ فرمائیں۔ تو سب صحابہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے بیٹھے رہے، آپ علیہ السلام نہیں تشریف لائے۔ اگلے دن پوچھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن میں جان بوجھ کے تمہیں پڑھانے نہیں آیا، بس انفرادی جو آپ پڑھ رہے تھے، اب گھروں میں جا کے پڑھو۔ تو کہا حضور نے آگے کیا فرمایا؟ کہ آگے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، لہذا گھروں میں پڑھو۔ حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ رک جاؤ، یہ جو جملہ ہے کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی فرض ہو جائے گی تم پہ، یہی میری دلیل ہے آج بلانے میں۔ کہی آپ کی دلیل کیسے ہے؟ کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا اب تو نہیں اتر سکتی، اب تو رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو ختم نبوت ہے۔ کہ جب وہی نہیں آ سکتی تو گویا حضور نے اشارہ کیا تھا کہ نماز مجھے بہت محبوب ہے، میں اسی لیے چوتھے دن کی جماعت نہیں کراتا، وہی اترے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر وہی اترنا بند ہو جائے گا، پھر مسجد میں آ کے پڑھ لینا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، جہاں آپ کی سوچ پہنچی وہاں عام بندے کی سوچ تو نہ پہنچ سکے۔ تو سب نے اتفاق کیا، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اتراوی کا مسئلہ، اور ہم رمضان المبارک میں اس پر بھی اعتراضات شروع کرتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، اس سے بندہ بچ جائے۔